سفر کرتے کرتے کئی مہینوں کا سفر کر کے لاہور میں پہنچتے ہیں اور لاہور کے جب راوی کے کنارے آ کر ڈیرا لگاتے ہیں تو ایک بہت بڑا اجتماع، ایک جمع غفیر نظر آتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ اجتماع کیسا ہے، یہ جمع غفیر کیسا ہے، تو لوگ بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ شاہ حسین سنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ جا رہا ہے، سبحان اللہ، جن کا اس وقت بھی مزار لاہور کے اندر موجود ہے، چاہے میرا کے پاس موجود ہے، چاہے میرا کے پاس موجود ہے۔ شاہ حسین سنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جنازہ جا رہا ہے، قربان جائیں، یہ قدرت کا کرشمہ ہے، یہ حسن اتفاق ہے، یہ رب ذوالجلال کی رہنمائی کا ایک قدرت کا رہبری اور رہنمائی کا ایک طریقہ اور اسلوب ہے کہ اللہ کا ایک مرد قلندر لاہور کی دھرتی سے جاتا نظر آتا ہے تو اسی پیر و مرشد کا تربیت یافتہ اور اسی مرد قلندر کا پیر بھائی شاہ حسین سنجانی کا پیر بھائی داتا علی حجویری اسی جگہ پر آ کر پڑاؤ کرتا ہے۔ دونوں پیر بھائی شاہ حسین سنجانی بھی اور حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی، ایک مرد قلندر دنیا سے جا رہا ہے تو دوسرا اس کی مسند پہ آ کے بیٹھ رہا، تاکہ جگہ خالی نہ رہے، روحانی نظام میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جیسے دنیا کے اندر حکمران ہے نا، ظاہری حکمران، کوئی نقیب، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی کونسلر، گھروں کا، بستیوں کا، علاقوں کا نظام چلانے کے لیے صوفیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی روحانی طور پر دنیا کائنات کا نظام چلانے کے لیے اولیاء کی ڈیوٹی لگا رکھی، بلکہ 40 ابدال، توجہ، صحیح حدیث کے مطابق 40 ابدال اس امت کے اندر ہر وقت موجود رہتے ہیں، ایک دنیا سے جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ پہ آتا ہے۔ 40 ابدال ہر وقت، بالخصوص ملک شام کے اندر، ملک شام کے اندر 40 ابدال بیات وقت موجود رہتے ہیں، اگر ان میں سے ایک وصال فرماتا تو دوسرا اس کی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، تاکہ روحانی نظام میں ڈسٹرپیشن نہ ہو، اس کے اندر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دقت کا سامنا اور نظام کے اندر گڑبڑ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ اکبر، اسی نظام کو برقرار رکھتے ہوئے اور اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہاں پر بھیجا۔ لیکن جب آپ یہاں پہ آ رہے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے؟ تھوڑا سا لاہور کی تاریخ پر غور کیا جائے نا کہ آپ کے پیر و مرشد نے یہاں پر ہی کیوں بھیجا؟ تھوڑا سا اگر تاریخ کا، لاہور کا پس منظر نظر آئے گا یا سمجھ آئے گا تو سبحان اللہ، تاریخ بھی سمجھ آئے گی اور بزرگوں کا کمال بھی سمجھ آئے گا۔ ان کی جدوجہد، ان کا مجاہدہ، ان کا غازی پن ہونا اور ان کا جہاد بھی نظر آئے گا۔ اس سے کچھ سال پہلے 414 ہجری کے اندر، 414 ہجری میں لاہور پر حملہ کیا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور اپنے قبضے میں کر لیا۔ 414 ہجری کے اندر سلطان محمود غزنوی قابض ہے لاہور پر، کچھ کیا کھو سبحان اللہ۔ 414 ہجری کے اندر میں تو انہوں کی سے کہانیاں نہیں سنا رہا، یا تاریخ سناؤں گا یا اپنے بزرگوں کی سیرت سناؤں گا۔ اللہ اکبر، 414 میں راجہ جے پال کا بیٹا راجہ اننگ پال لاہور پر جو ہے وہ گورنر تھا اور اس کے اندر تھا راجہ اننگ پال، وہ دم دبا کے بھاگا اور سلطان محمود غزنوی کو اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے فتح عطا فرمائی۔ یہ میں تاریخی جملہ بول رہا ہوں، یہ اس جملے پر غور کریں۔ یہ جو موجودہ ایک ڈرامہ سا چل رہا ہے نا ترکیوں کا، نام تو کئیوں نے دیکھا بھی ہوگا، کئیوں نے نام سنا، اس ڈرامے کے پیچھے بھی اس ایک جملے کی پوری تاریخ موجود ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اولیاء اللہ کی دعاؤں کی برکت سے لاہور فتح فرمایا، اور اسی جملے پر پوری تاریخ ہے۔ کسی حکمران کو مسلمان، کسی سنی حکمران کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، ہر حکمران، ہر سلطان کے پیچھے اللہ کا ولی موجود ہوگا یا اس کا فیصلہ۔ اللہ اکبر، قربان جائے۔ جب 414 ہجری میں سلطان محمود غزنوی قابض ہوئے، اسی عرصے کے کچھ بعد یہاں پر جو ایاز تھا نا، آپ کا وزیر، آپ کا مشیر، آپ کا چہیتا، آپ کا چاہنے والا، سلطان محمود غزنوی کا مشیر ایاز، جب وہ لاہور کے اندر آیا تو ایاز نے، یہ پہلی مرتبہ ایاز نے انکار کیا، کہنے لگا سلطان میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ یہ زندگی کا پہلا انکار تھا ایاز کا،
کہ بادشاہ سلامت کو کہنے لگا سرکار میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا. آپ اندازہ فرمائیں سامنے آقا ہو، بادشاہ ہو اور نوکر اور خادم اور وزیر مشیر ہو کر کہے میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ نہیں جاتا تو بادشاہ کے دل میں کیا گزرتی ہے؟ وہ انتقام پر اتر آتا ہے. لیکن قربان جائے یہ دنیا کا واحد نظارہ تھا کہ آقا نے غلام کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے. آقا نے غلام کے سامنے اپنا سر جھکایا ہوا ہے اور بادشاہ کہتا ہے جیسے ایاز تیری مرضی ویسے ہماری مرضی. یہاں پہ رک، اب یہاں پہ ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رکے. اسی عرصے کے کچھ آگے پیچھے ہندوؤں نے بالخصوص لاہور پر دوبارہ حملہ کیا. راجہ اننگ پال نے دوبارہ پھر سے فوج لے کر حملہ کیا اور اس حملے کے دوران کم و بیش ایک ایک جگہ سے 2,000 مسلمانوں کی لاشیں اٹھائی گئی. یہ تاریخ ہے لاہور کی. اس وقت جب داتا علی حجویری تشریف لائے 2,000 لاشیں ایک ایک محلے سے اٹھائی گئی لاہور کے اندر. تو جب خون ہی خون تھا تو اسی خون کو توحید کے رنگ میں رنگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد قلندر داتا علی حجویری کو بھیجا. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب جو اس ماحول کے اندر یعنی ایسا لڑائی جھگڑا قتل و غارت خون فتنہ فساد ایسے ماحول میں جب کوئی مرد آتا ہے نا تو پھر وہ اپنا کام کرتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ اس مرد قلندر کی قربانیاں کتنی ہیں، اس بزرگ کی پیچھے محنتیں کتنی ہیں اور اس نے لاہور کے اوپر کتنا کرم فرمایا، پھر کس انداز میں کیا. آخرکار جو ہے نا وہ محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہاں رکے اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑاؤ کیا تو پڑاؤ کرتے ہی کچھ عرصے کے بعد ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کا بیعت ہو گیا. کہنے لگا سرکار مجھے بھی غلام بنائے. اب ایاز آپ کا چاہنے والا بن گیا. اللہ اکبر. اور یہیں لاہور کے اندر ہی رہنے لگا. غالباً اس کی قبر بھی لاہور کے اندر ہی ہے ایاز کی. اب وہ کس قبرستان میں ہے ہاں جی وہ بھی نظر سے گزرا لیکن ابھی ذہن میں مستحضر نہیں ہے، لیکن اس کی قبر بھی یہاں لاہور کے اندر ہی موجود ہے ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. آخرکار اب یہ ماحول تھا اور یہ پس منظر لاہور کا جب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑاؤ کیا. یہ تو تھا سیاسی ماحول، حکمرانی ماحول. روحانی ماحول کیا تھا؟ سارے کے سارے جادوگروں کے پیچھے، سنیاسیوں کے پیچھے، جوگیوں کے پیچھے ہاں جی روحانی اعتبار سے بھی تباہ ہو چکے ہیں، اندرونی طور پر بھی تباہ ہو چکے ہیں. ظاہری طور پر تو مسلمانوں کا ہاں جی اس وقت کوئی بھی پرشان حال نظر نہیں آتا، لیکن روحانی طور پر بھی اندر سے ختم ہو چکے ہیں اور شرک، گمراہی، بدمذہبی، بدعقیدگی اور جادوگری کے دھندوں کے اندر پھنس چکے ہیں. آخرکار ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لاہور کے کنارے پر راوی کے کنارے آ کر پڑاؤ کیا نا، یہاں پر چونکہ لوگوں کا آنا جانا تھا، آمد و رفت تھی اور جو ہے نا وہ لوگوں کا چلنا پھرنا تھا، تو مرد قلندر نے ایسا مناسب جانا کہ یہاں پہ پڑاؤ کیا تو جس پہ نظر پڑے گی وہی حضور کا دیوانہ بنے گا، جس پہ نظر پڑے گی وہی حضور کا غلام بن جائے گا. اب وہاں پہ پانی کی سہولت بھی موجود ہے، کھانے پینے کی سہولت بھی موجود ہے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے وہاں پر جو ہے نا وہ اپنا سفر شروع کیا، اپنی تربیت کا آغاز کیا. ایک مرید آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک بڑھیا مائی گزرنے لگی. اس مرید نے کہا مائی صاحبہ یہ جو اپنا دودھ لے کے جا رہی ہو نا یہ دودھ ہمیں دے دو، ان بزرگوں کو پیش کر دو. یہ روایت بڑی مشہور ہے پاکستان بر صغیر ہاں جی ہر عالم کی زبان پر اور تاریخ کے اندر یہ موجود ہے. حکیم محمد موسیٰ امرت شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ داتا علی حجویری پر پی ایچ ڈی کرنے والا بندہ ہے. سب سے زیادہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کو سمجھنے والا، پڑھنے والا اور خدمت کرنے والا حکیم محمد موسیٰ امرت شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سبحان اللہ. اس نے 2 کتابیں خود داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی شخصیت پر لکھی ہیں. ایک صاحب وقت داتا علی حجویری، یہ بھی کتاب کا نام ہے صاحب وقت داتا علی حجویری، اور دوسری کشف و کرامات داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور جو ہے نا وہ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ وہ بڑھیا مائی کو اس مرید نے کہا کہ یہ دودھ ہمیں دے دو
تو ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ دعائے خیر کریں گے. وہ بڑھیا مائی کہنے لگی اگر دودھ آپ کو پیش کر دیا نا تو دودھ میں خون آئے گا اور میرے جانور بیمار ہو جائیں گے, دودھ دینے کے بجائے خشک ہو جائے گا, تو میں ایسا نہیں کر سکتی. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بول پڑے, فرمایا بڑھیا دودھ لے آؤ, اللہ آپ کے مال میں, آپ کے مال کے دودھ میں برکتیں عطا فرمائے گا. مائی صاحبہ لے آؤ دودھ. اب اس نے جلدی سے, وہ آپ کا انکار نہ کر سکی, آپ کو ٹال نہ سکی, اس نے فوراً دودھ کی مشک یا مٹکا جو بھی تھا وہ برتن آپ کے سامنے حاضر کیا, آپ نے استعمال کیا. دوسرے دن جب اس نے دودھ دھونا شروع کیا, گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے. اگر یہ الفاظ میں حکیم محمد موسیٰ نصری نے نہ لکھے ہوں تو تب بھی میں ذمہ دار, اگر لکھے ہوں لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ممکن ہے. میں نے کہا ملکہ بلقیس کا تخت ممکن ہے سیکنڈ تو پہلے. یہ تو قرآن کا فتویٰ ہے, قرآن کی نص ہے کہ ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے توجہ سے, آنکھ جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کا غلام آصف بن برخیا آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اگر ملکہ بلقیس کا تخت ہاں جی ایک ماہ کی مسافت سے کئی ہزار من کا, کم و بیش 80,000 من کا وہ تخت اگر لا سکتا ہے, اگر حضرت سلیمان کے اپنے دور کے ولی کو اللہ یہ شان عطا فرماتا ہے تو امام الانبیاء کے سچے بات سمجھ آتی تو آج تو آلی کو مطلب سبحان اللہ ہے جی. نہیں وہ تو قرآن میں ہے, وہ تو قرآن میں ہے, یہ تو قرآن میں نہیں. میں نے کہا مسئلہ سمجھ, کرامات پر حق ہے کہ نہیں, کرامات اولیاء پر حق ہے یا نہیں. اگر کرامات اولیاء پر حق ہے تو میں نے کہا یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اسے بھی کرامت ہی سمجھ, اسے بھی کرامت سمجھ, اور انکار کرنا چھوڑ, اندر کی غلاظت ختم کرنی پڑے گی اور ان اولیاء اللہ کو سلام عقیدت پیش کرنا پڑے گا جنہوں نے زنگ بھی اتارا اور توحید کا رنگ بھی چڑھایا. اللہ اکبر, قربان جائیں. اب جو ہے نا وہ سفر شروع ہوا, سبحان اللہ, دھوم بچ گئی. کہنے لگے وہ راوی کے کنارے بابا جی بیٹھے ہیں, جڑا اتنے دودھ دے کے ہوتا ہے دودھ ختم ہی کوئی نہیں ہوتا. جڑا اتنے دودھ دے کے ہوتا ہے اوتے ڈنگراں دے اندر, جانوراں دے اندر, دودھ دے اندر لہر پہر ہو جاتی, برکتاں ہو جاتی جان. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف پھر صبح بھی دودھ آ رہا ہے, شام بھی دودھ آ رہا ہے, اور آپ کرتے کیا ہے, آپ تو خود روزے سے تھے, آپ تو کئی ماہ کا روزہ رکھنا شروع فرما دیتے, ہاں جی روزانہ روزے دار بھی ہوتے. اے جی یہ کیسے بات ہے, روزانہ بھی کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے. میں کہا میں کوڑ ختم کرنے واسطے جو بیٹھا ہوں, جڑی اندر غلاظت بھری ہوئی ہے نا اسی کو ختم کرنے کے لیے تو ہم حاضر ہیں. داتا علی حجویری کے سچے غلام ہیں. اے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, جو ہے نا وہ روزانہ ہی آپ روزے سے ہوتے تھے. میں نے کہا تو نے تاریخ پڑھی نہیں ہے. حضرت سلطان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے جب یہاں پر پڑاؤ کیا نا چلہ کشی کی, تو آپ سارا دن روزے سے رہتے اور ایک دن میں اور ایک رات میں پورا قرآن مکمل کرواتے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ہاں کاش ہم اپنے بزرگوں کی ہسٹری پڑھیں, اپنے بزرگوں کی زندگی پڑھیں. قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, فرمایا میرے کچھ بندے انج دے بھی ہیں نے جڑے صبح بھی سجدے وچ گزارتے ہیں, جڑے راتاں بھی سجدے. تو یہ صبح بھی اور شام بھی دو قرآن پاک مکمل فرماتے تھے چلہ کشی کے دوران. اور یہی جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, انہوں نے شاہ حسین زنجانی ان کے مزار پر بھی, ان کے روضے پر بھی چلہ کاٹا, داتا علی حجویری کے مزار پر بھی چلہ کاٹا. اور جو اس وقت کے کوئی اور بزرگ تھے ان کے پاس بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دور کے اندر چلہ کشی کی اور فیوز و برکات حاصل کر کے جب مزید ہندوستان کی طرف بڑھنے لگے اور یہاں سے رخصت ہونے لگے تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملہ لا رہنما. سرکار تہاڈی طرفوں تے صرف ناقص سے نہیں کامل بھی پلدے پئے. تہاڈی بارگاہ چوں صرف ناقص ہی نہیں جڑے اپنے آپ کو کامل سمجھتے نے وہ بھی اپنے آپ کو مزید کامل مکمل اکمل کرن واسطے سجادہ ترس کر سرکار تہاڈے در تے حاضر ہیں. سبحان اللہ. اچھا یہ جو بزرگ تھے نا, میں نے کہا جو چلہ کاٹ رہے ہیں
جن کے روزے پر آ کر، جن کی قبر پر آ کر، توجہ، یہ سارا دن بھی قرآن پڑھتے ہیں اور ساری رات بھی قرآن پڑھتے ہیں، 2 قرآن پاک کم و بیش دن اور رات میں مکمل فرماتے ہیں۔ یہ چلا کاٹنے والے کا عالم ہے تو جن کے روزے پہ کاٹا جا رہا ہے۔ اگر تاریخ سمجھ آئے، سیاق و سباق سے بات سمجھنے کا ملکہ ہو، کچھ استنباط ہو، کچھ طاقت ہو، تو باتیں تو یہی سے سمجھ آ جاتی ہیں کہ جو چلا کاٹ رہے ہیں، جو فیض حاصل کرنے کے لیے درگاہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے قرآن کی تلاوت کا اور قرآن سے محبت کا عالم یہ ہے کہ صبح بھی قرآن جاری ہے، شام بھی تلاوت جاری ہے، تو جن کے روزے پہ کاٹا جا رہا ہے۔ اور وہی یہی قرآن سے محبت کی وجہ ہی ہے کہ آج بھی سب سے زیادہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ جس روزے پر اور جس آستانے پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اسے داتا علی حجویری کا روزہ ہے۔ اگر کوئی ہے انہوں نے مقابلے چلے کے آئے، میں نے تو جتنا پڑھا ہے ان سے زیادہ کسی آستانے پر قرآن کی تلاوت جاری نہیں، ان سے زیادہ محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کسی اور آستانے پر نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ صرف پنجاب کے شعر نہیں ہے بلکہ پورے بر صغیر پاک و ہند کے مرد کلندر ہے اور روئے زمین پر فیض بانٹنے والے، روئے زمین پر فیض بانٹنے والے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں جب دودھ آنے لگا تو ان لوگوں نے فتنہ کھڑا کر دیا، فساد۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آیا غزنی چوبے ہوئے مسافر تے ساڑی منجی ٹھوک دے، آیا ہوئے مسافر بن کے ایتھے کوئی بندہ نا، مثال دے طور ساڑھے ایسے بستی دے اندر بالفرض کوئی باہر بندہ آ جائے نا مسافر تو چند دنوں دے اندر عزت کما جائے، تے جڑے ایتھوں دے پہلے دے چودھری نے نا انہوں نے بڑیاں پیڑا اٹھائیاں۔ فطری تقاضا ہے، انسان کا عقلی تقاضا ہے۔ تو کہتا ہے میں ایتھے 20 سال ہو گئے نے بیٹھا ہویا، اے آج آ کے چودھری بن گیا، ذرا کچھ کیا کہو سبحان اللہ۔ ہاں سادیاں گلاں تے بندہ جلدی سمجھ جاتا ہے۔ ایک بندہ بعد میں آئے اور وہ عزت کما جائے تو جو پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بعد میں آیا، ہم پیچھے رہ کے یہ آگے چلا گیا۔ میں نے کہا تھا تعلق میری بھی مسافر بھی تھے اور دور دراز سے بھی تھے، تو جب آپ نے عزت کمائی، رتبہ کمایا، کمال کمایا، نام شہرت خالی بھائی، تو جتنے سکھ تھے، جتنے ہندو تھے، جتنے جوگی تھے، جپال تھے، راجو جیسے ساروں کو تکلیف ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا مسافر ہے، غزنی سے آیا، ہاں جی، اور سب کچھ لیتا جا رہا ہے، ہمارے بندے بھی لے کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے رائے راجو جو تھا وہ مقابلے میں آیا اور اس نے آ کر جو ہے نا وہ سامنے مختصر یہ کہ جب اس نے اڑنے کا ارادہ کیا اور سفر شروع کیا، پرواز شروع کی، تو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خود نہیں اڑا بلکہ اپنی کھڑاؤں کو اشارہ کیا، اپنے جو لکڑ کی بنی ہوئی جوتی مبارک تھی اسے اشارہ فرمایا۔ ایسے میں ایک جملہ پنجابی زبان سے سادہ جے انداز سے اندر گل کرنا، میں کہہ دا مطلب ہے کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگر ایسے انگلی کا اشارہ کرتے تو تب بھی تو وہ نیچے آ سکتا تھا کہ کوئی نہ۔ ایمان والوں کا تو ایمان ہے، یقین والوں کا، کہ اگر آپ صرف اشارہ کر دیتے، ایسے ہاتھ اٹھا دیتے، دعا فرما دیتے تو پھر بھی دعا اللہ قبول فرماتا اور آپ کو فتح ہوتی۔ جہاں پر بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھتا ہوں، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل حتى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لو أعطين ولئن استعاذني لأستعيذن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، نفلی عبادت کے ذریعے میری بارگاہ میں مقبول ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنا قرب عطا کیا جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جن کانوں سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جن پاؤں سے وہ چلتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي وہ بھاگتا جاتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ
وسلنی، وہ مانگتا جاتا ہے لَأُعْطِيَنَّ، میں عطا کرتا جاتا ہوں۔ ایک بندہ آخر لگا دیکھو نا داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بغداد شریف سے بیٹھے نے، داتا صاحب لاہور بیٹھے نے، تسی ایک پکار دے جی یا داتا کرم کرنا، یا داتا سرکار نظر کرم، اور تو بابا فرید رو پکار دے جے، شہنشاہ بغداد رو پکار دے، وہ کتنی دور بیٹھے ہوئے نے، اور کچھ کے اکھنا سبحان اللہ، وہ کتنی دور بیٹھے ہوئے نے، وہ کنے سنتے نے، یہ دور سے سننا تو اللہ کی شان ہے، یہ دور سے سننا تو اللہ کی شان ہے۔ میں کیا کوڑیا دور ہے کون؟ کوئی نہیں سمجھ آئی، کوڑیا دور ہے کون؟ اے جی دور سے سننا تو اللہ کی شان ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب اللہ دور ہے؟ دور سے سننا اللہ کی شان ہے تو اللہ تو دور ہے ہی نہیں، وہ تو فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو پہلے دور سے سننا یہ رب کی صفت ثابت تو کر، آرم دانچ درکچ کے آپ سبحان اللہ، پہلے دور سے سننا رب کی صفت ثابت تو کرو اللہ صاحب، تو دور سے سننا جب قرآن میں اس کی صفت ثابت نہیں ہو رہی تو تم یہ ڈنڈورا کیوں پیٹتے ہو کہ دور سے اللہ سنتا ہے؟ میں نے کہا وہ دور ہے ہی نہیں، اس کے لیے نزدیک بھی ویسا ہے، دور بھی ویسا ہے۔ ہاں یہ شان قریب سے اور دور سے سننے والی کہ مخلوق دور ہو، کوئی اللہ کا بندہ جو اس سے بھی دور بیٹھا ہو، یہ شان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے، یہ شان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ایک بندہ آخر لگا کہ کتوں تسی مسئلہ کھڑیا، میں کہا حدیث رسول دے بچوں، حدیث رسول دے بچوں کھڑیا کہ بزرگ دور بھی تشریف فرما ہوں تو تب بھی وہ سماعت بھی رکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور اپنے چاہنے والوں کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا حدیث یہ نہیں کہہ رہی، رب فرماتا ہے میں کان بن جاتا ہوں، رب فرماتا ہے میں آنکھیں بنتا ہوں، میں ہاتھ بنتا ہوں، میں پاؤں بنتا ہوں، جن پاؤں سے وہ چلتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حدیث رسول بتا رہی ہے کہ وہ بندہ چلتا پھرتا، توجہ، وہ بندہ چلتا پھرتا صفات رب کا مظہر بن جاتا ہے، چلتا پھرتا وہ ہوتا انسان ہے، ہوتا وہ بشر ہے، وہ لباس بشر میں لباس انسان میں ہے، لیکن وہ چلتا پھرتا صفات رب ذوالجلال کا مظہر بن جاتا ہے۔ میں نے کہا اب صفات رب تعالیٰ انہو علیم بذات الصدور وہ السمیع البصیر، وہ دیکھنے والا بھی ہے، وہ سننے والا بھی ہے۔ ہاں جی یہ جو رب کی صفتیں ہیں، اب ان صفتوں کی جو انتہا بتا دے، میں اولیاء اللہ کی سننے اور طاقت کی، سننے کی اور سمجھنے کی حد بندی لیمٹ میں متعین کر دوں گا۔ نہ رب ذوالجلال کی صفات کی حد بندی ہے اور نہ ہی جو بندہ رب کی صفات کا مظہر بنتا ہے نہ اس کی صفات کی کوئی حد بندی ہے۔ محبت رکھو سبحان اللہ، یہ حدیث رسول کہہ رہی ہے کہ وہ بندہ صفات رب کا مظہر بنتا ہے، تو جب وہ صفات الہی کا مظہر بن جاتا ہے، بلکہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کشف المحجوب شریف سے ایک اور جملہ عرض کروں، اور یہ جملہ اگر آپ کو حضم ہو جائے تو سبحان اللہ، سمجھ بھی آ جائے تو میں کہوں گا سبحان اللہ۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کچھ صفتیں بشر کی ہوتی ہیں اور کچھ صفتیں بقا کی ہوتی ہیں، یہ مفہوماً عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کچھ صفتیں بشر کی ہوتی ہیں اور جو صفتیں بشریت ہوتی ہیں وہ فنا ہوتی ہیں، وہ فنا ہوتی ہیں۔ جب صفت بشر فنا ہوتی ہے رب کی محبت میں تو وہ صفت بشریت فنا نہیں رہتی، بقا بن جاتی ہے۔ وہ صفت بشریت فنا نہیں رہتی بلکہ بقا بن جاتی ہے۔ تو اب جو صفات بقا سے متصف ہو جاتا ہے، اب وہ صفات بشریت کو ختم کر کے فنا کر کے مٹا کر نام و نشان اپنی بشریت کا ختم کر کے جو صفات بقا کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے، اب وہ اس بندے کی صفتیں ہیں ہی نہیں، رب ذوالجلال کی صفات پیدا
یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحبوب شریف کے اندر لکھا. اللہ اکبر ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مزید چند باتیں. اچھا آپ نے کھڑاموں کو اشارہ کیا, فرمایا جاؤ یہ اسے اتار کر لاؤ. اگر آپ دعا فرماتے تو تب بھی مسئلہ تھوڑا جا میٹھا جا محبت رکھو تب بھی مسئلہ حل ہو جاتا. اشارہ کر دیتے تب بھی مسئلہ. آپ نے ڈنڈا کیوں بھیجا؟ اس کا مطلب ہے آپ بتانا چاہتے ہیں بگڑیا ٹگڑیا کا ڈنڈا بھی. آپ یہ سبق بھی دینا چاہتے ہیں کہ بگڑیا ٹگڑیا کا ڈنڈا بھی. بلکہ حدیث پاک میں میری نظر سے یہاں تک بھی گزرا, سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد, کتاب کا نام علامہ یوسف صالح شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جلد نمبر 1 کے اندر آپ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب فرش زمین پر تشریف لائے تھے اس وقت آپ کے پاس آپ کے پاس اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو 1.25 لاکھ ڈنڈے بھی عطا فرمائے تھے. حدیث کی سند کیسی ہے؟ اس میں ضعف ہے, اس میں جو ہے نا وہ کمزوری ہے حدیث کی سند میں, لیکن چونکہ فضیلت والی بات ہے آگے روایت پوری طویل ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام ان اللہ انزل علی آدم عشیا بعدد الانبیاء والمرسلین, 1 لاکھ کم و بیش 1.25 لاکھ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ڈنڈے عطا فرمائے. اچھا ڈنڈے عطا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ ڈنڈے عطا کرنے کا جنت سے بھیجنا زمین پر تو کوئی کتاب دے, کوئی صحیفہ دے, کوئی اور ایسا پیغام دے, ڈنڈے ساتھ بھیجے جا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہر نبی کے ساتھ ڈنڈا ہوتا رہا اور ہر ولی کے ساتھ بھی ڈنڈا ہوتا رہا. ڈنڈے کی کبھی کبھی کہیں ضرورت پیش آتی ہے. جنا بندہ بالکل ہی شریف ہو جائے نا اگلے کچے کھا جاتے ہیں. تو اسلام کے اندر جو ہے نا وہ ڈنڈے کا تصور موجود ہے. سارے سکولہ تے لے کے لگا دیتا آجی مار نہیں پیار, میں کیا کرو پیار پھر پڑھا کے دکھائے ہو. مار نہیں پیار, میں نے کہا یہ تصور آیا کہاں سے ہے کہ مار نہیں پیار. آقا علیہ السلام کا سچا فرمان تو یہ ہے, فرمایا اپنے گھر والوں سے اپنی اولاد سے اپنا عصا مبارک ہے اپنا ڈنڈا اٹھا کے نہ رکھنا, اپنا ڈنڈا اٹھانا نہ کر. یہ حضور علیہ السلام کا سچا فرمان ہے. اور آقا علیہ السلام کا یہ کوئی فرمان ہے, فرمایا جب 7 سال کے بچے ہو جائے تو نماز سکھانا شروع کر دو, اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے فرمایا ہاتھ کے ساتھ ان کو ہلکی مار کے نماز پڑھایا کرو. تو اگر مار کا تصور ہی نہیں ہے تو یہ حضور کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ تو مزاج ہی نہیں ہے اسلام کا, یہ دین کا مزاج ہی نہیں ہے. یہ مار نہیں پیار, میں نے کہا یہ بولی مغرب سے آئی ہے, یہ بولی مغرب سے آئی ہے. جو اسلام کی بولی ہے اس میں بھی پیار بھی ہے, اس میں مار بھی ہے. آقا علیہ السلام نے جو مار عطا کی ہے اس مار کی مثل بھی کوئی نہیں, اور جو پیار عطا فرمایا ہے اس پیار کی مثل بھی کوئی نہیں. آپ نے جو تلوار کا تصور دیا, جب تک امت مسلمہ کے پاس تلوار تھی اس وقت تک غلبہ تھا. جب انہوں نے تلوار رکھ لی اگلے چڑھ کے اتوں دی. کشمیری مسلمانوں کی بچیوں کی عزتیں لٹھی. آج لوگ کہتے نہیں ہم نے جو ہے نا وہ بارود چلانے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا. میں نے کہا عزتوں پہ پہرا دینے کے لیے تو رکھا جاتا ہے, عزتوں پہ پہرا دینے کے لیے تو بارود رکھا جاتا ہے, اسلحہ رکھا جاتا ہے. تو وہاں پر ہزاروں بچیوں کی عزتیں لٹ گئی, جانیں قربان ہو گئی, مائیں قربان ہوئی, بچیاں قربان ہوئی. تیرے کان کے اوپر جو تک بھی نہ لیں گی. تو اسلام کا مطلب کیا ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مغرب کا مسلمان مشرق والے کے درد کو محسوس کرے اور مشرق والا مغرب والے کے درد کو محسوس کرے, اسے اسلام کہتے ہیں. تو تے اپنی نمازاں دے وچ دعاواں بھی نہ منگ سکیا, ذرا گچ کے آکھو سبحان اللہ. تے انہاں بزرگاں واسطے انہاں لوکاں واسطے جڑے قربانیاں دیندے پے نے اور جڑے قربان ہوندے پے نے انہاں دے واسطے بخشش دی دعا بھی نہ مانگ سکیا. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرمائے. لیکن غلبے کا ایک ہی طریقہ ہے, جو تلوار آقا علیہ السلام اپنی امت کو عطا کر کے گئے ہیں اس تلوار کو اٹھا لیا ہے. اس تلوار کو, اس ہتھیار کو اٹھایا جائے. اللہ اکبر. آخری جملہ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے نا ساری زندگی میں کم و بیش 65 سال, کتنی 65 سال کم و بیش آپ خدمت دین فرماتے ہیں. 400 میں آپ کی ولادت ہے,
465 میں 66 میں 67 میں یا 59 میں آپ کا وصال باکمال ہے. یہ مطلب کم و بیش 60-65 سال آپ نے عمر مبارک پائی. اس عمر مبارک کے اندر آپ نے جو ہے نا وہ روحانی تربیت بھی فرمائی, ظاہری تربیت بھی فرمائی. بلکہ آپ نے جب مسجد اپنی غزنی شہر کے اندر بھی آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی. ایک مسجد آپ غزنی شہر کے اندر بنوا کے آئے اور ایک مسجد راوی کے کنارے آپ نے اپنی خاص جیب سے بنوائی. خاص جیب سے, کسی مرید سے پیسہ نہیں لیا, آپ نے خاص اپنے پیسوں سے مسجد غزنی ادھر لاہور کے اندر جب بنوائی تو یہاں کے علماء نے اعتراضات کیے. کچھ جو ہے نا وہ پڑھے لکھے طبقوں نے کہا یہ تو کی سمت قبلہ درست نہیں ہے, یہ کعبہ شریف کی جہت درست نہیں ہے. تو حضور داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے تو خاموش رہے, جب حد پار ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ لیو مغرب کی نماز میرے پیچھے پڑھنا, مسجد کا افتتاح بھی ہوگا, مسجد کا افتتاح بھی ہوگا, میرے پیچھے نماز بھی پڑھنا. مغرب کی نماز پڑھا کے آپ دائیں اور بائیں سلام پھیر کے فرمانے لگے علماء کرام علاقے کے لاہور کے جتنے علماء مسلمان ہیں سارے ذرا دیکھیں سمت قبلہ درست ہے کہ نہیں, ذرا دیکھیں سمت قبلہ ٹھیک ہے. جب سب نے نظر اٹھا کے دیکھی تو سامنے حرم کعبہ نظر, سامنے بیت اللہ شریف کا منظر نظر آیا. میں نے کہا یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے تصرفات اتنے باکمال ہیں, آپ کے تصرفات اتنے باکمال ہیں. تو جب یہ داتا علی حجویری کے اتنے تصرفات ہیں تو مولا علی کے تصرفات کا عالم کیا ہوگا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر. یہ آخری جملہ ہے, ذرا محبت سے سنیے گا. وہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلا باب باندھا ہے کشف المحجوب شریف کا, اس کے اندر سب سے پہلا باب آپ نے باندھا اس بات علم کا. کس کا؟ اس بات علم, یعنی علم کو ثابت کرنا, علم کو حاصل کرنا, علم کے فضائل, علم کے درجات. سب سے پہلی آیت آپ نے قرآن سے لکھی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں. یا یوں بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں جو ڈرتے ہیں وہی عالم ہے, جو ڈرتے ہیں وہی عالم ہے. دوسری حدیث پاک آپ نے ذکر فرمائی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. تیسری حدیث پاک آپ نے پہلے باب کے اندر اطلب العلم ولو کان بالصین فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, اگرچہ چین جا کر بھی حاصل کرنا پڑے. اس حدیث پاک کو بعض لوگوں نے ضعیف کہا, بعض نے نقد و جرح کی, لیکن آگے جو کشف المحجوب شریفہ اس کے نیچے جو تخریج ہوئی پڑی ہے اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث پاک صرف ایک سند سے نہیں بلکہ کئی سندوں سے مروی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے, اس سے مراد ہے کہ جو نمازی ہے وہ نماز کے علم کو حاصل کرے, جو زکاتی ہے وہ زکات کے مسائل کو حاصل کرے, تو جو تاجر ہے وہ تجارت کے مسائل کو حاصل کرے, جو وکیل ہے وہ وکالت کے مسائل کو حاصل کرے, جو شاہد اور گواہ ہے وہ گواہی کے مسائل کو حاصل کرے. اگر کوئی حالف ہے قسم اٹھانا چاہتا ہے تو وہ پہلے قسم اٹھانے کے مسائل کو سیکھے اور سمجھے. گویا کہ جو مومن مسلمان جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے ہر اس شعبے سے تعلق رکھنے سے پہلے اس شعبے کے بارے میں دینی رہنمائی حاصل کرے. ہر اس شعبے سے تعلق رکھنے سے پہلے اگر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے کون سے مسائل سیکھے گا؟ تجارت کے اسلام کے اصول سیکھے گا کہ کس چیز کی تجارت جائز ہے, کہاں جائز ہے, کیسے جائز ہے, کس کے ساتھ جائز ہے, کن شرائط کی بنا پر جائز ہے. یہ مسائل جنات نے آ کر نہیں سیکھنے نہ ہی سکھانے, ہاں جی یہ ہم نے سیکھنے ہیں, ہم نے سکھانے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمانے والی شان ہے یہ ہر مسلمان کے لیے ہے, خواہ وہ مومن مرد ہو خواہ وہ مومن عورت ہو. فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے, خواہ تمہیں چین جا کر بھی حاصل کرنا پڑے. کیا مطلب؟ دور دراز کا بھی سفر کرنا پڑے تو تب بھی حضور کا دین ضرور. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی عطا فرمائے. کوشش ہوگی اگلا جمعۃ المبارک